آج کا جو مضمون ہے وہ ہے چینج. چینج کیا ہے؟ کیا چینج کی ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا بری چیز ہے؟ چینج کے معاملے میں کہ ہم عموماً ہمارا سلوگنز ہوتے ہیں، ہمارے کچھ پولیٹیکل سلوگنز بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چینج لانی چاہیے، ہم چینج لانی چاہیے، ہمیں کانسٹنٹلی جو ہے امپروو کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو چینج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چینج تو بہت اچھی چیز ہے. اس کے معاملے میں کوئی کیا گفتگو چلتی ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے بری ہے؟ یہ پروگرس کرنا تو بری چیز نہیں ہے. ہم ہر وقت جب آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں جب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور ساری چیزیں اس طرح کی ہمارے لیے بہترین اور آسائشیں نکلتی ہیں. تو شیخ اس معاملے میں کیا گفتگو موجود ہے اس میں؟ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. جی حماس بھائی، بہت اہم توجہ دلائی آپ نے اس موضوع کی طرف. دیکھیے، تبدیلی تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ایک بز ورڈ ہے اور فیشن میں ہے، پاپولر ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں 10-12 سال ہو گئے جیسے ایک نیا فنومینا آیا اور تبدیلی کی بات کی گئی کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے اور پھر تبدیلی آنے والی ہے، اور پھر یہ ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ لفظ جیسے خاصا آپ کہیں کہ اس کو ولگرائز بھی کیا گیا اور پھر وہ جیسے مذاق کا موضوع بھی بن گیا کہ بھئی وہ کیا تبدیلی آئی تھی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. اچھا، اس سے بھی جیسے ایک ڈس ایلوژنمنٹ بھی پیدا ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ہاں. ایک تو جیسے یہ لفظ بہت گندا ہو گیا نا، تبدیلی کا لفظ بہت گندا ہو گیا، اور پھر کچھ لوگ بہت ڈس ایلوژنڈ ہو گئے کہ بھئی ہم تو چاہ رہے تھے کہ واقعتاً جینوئنلی تبدیلی آئے اس ملک میں، عوام کی جو ہے وہ دکھوں کا مداوع ہو اور کوئی نئی دنیا ہم پیدا کریں. تو وہ بھی بہت کچھ ڈس ایلوژنڈ ہوئے مختلف اسباب سے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو چینج کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جیسے قانون حیات ہے اور کوئی چیز بھی جیسے اپنی جگہ پہ رہتی نہیں ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ جو آپ ضد کر لیتے ہیں نا، ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا اور ہمیشہ ایک نوسٹیلجک موڈ میں رہنا کہ جی وہ بڑے اچھے زمانے تھے، جی وہ بڑے اچھے لوگ تھے، جی ہمارے بڑے تو ایسے تھے، ہمارے بڑے تو ویسے تھے. تو ایسے لگتا ہے خاص طور پہ جو مسلم ورلڈ ہے، امت مسلمہ ہے، پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل کا ایک لیوڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے. ہم ایک جیسے بلیٹڈ کانشیسنس کا شکار ہیں. اس میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ مغرب نے جو پہلے اصل میں سمجھ لیں کہ مغربی یورپ سے جو تبدیلی شروع ہوئی، پھر وہ نارتھ امریکہ اور پھر اب جاپان بھی اور تائیوان بھی اور پھر آپ کہیں لیٹن امریکہ بھی اور بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو جیسے بدل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اور ترقی کر لی انہوں نے. تو اس وجہ سے ہمیں ہمارے اندر یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں یہ بات لیگ کر رہی ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہو پا رہے اور ہم اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. شیخ، یہ کہیں نیچرل نہیں کہ ایک بندہ جو ہے جب اپنے اندر ٹھہراؤ پاتا ہے، یعنی ہماری ایک پروگرس ہے تو بذریعہ قوم ہم دیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نیچے جاتے ہیں یا وہ، تو یہ فطری بات نہیں ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے ہی عادت میں یا ہم نے کسی چیز میں تبدیلی لانی ہے، اگر میں تبدیلی نہیں لاؤں گا تو فرق نہیں پڑے گا. ہاں بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تبدیلی کوئی تصور تو ہے نہیں. تبدیلی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک فنومینا ہے، ایک ظاہرہ ہے، ایک واقعہ ہے. اچھا، اگر ہم اپنے دین سے اس کو ریلیٹ کریں، یعنی وہ صورت جس کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ نے کے 2 اقوال بہت مشہور ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواہ لکفت الناس، کہ بھئی قرآن مجید میں اگر اس سورہ کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتی. یا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ بھئی اگر لوگ صرف ایک اس سورت پر ہی تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی و شافی. تو اس میں بھی کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر،
تو زمانہ گواہ ہے، تیزی سے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز تو جیسے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کہیں کہ قانون وجود ہے، قانون وجود. کچھ مفسرین نے جیسے ایک اسی صورت کو یا اس آیت کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ ایسے جیسے نقل کیا کہ بھئی ایک صاحب کسی جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر برف فروخت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ پکار لگا رہے تھے کہ لوگوں اس شخص کے حال پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. ابھی بہت خوبصورت بات ہے کہ بھئی جو برف لے کر آیا ہے نا، اب شام تک یا تو وہ بک جائے گی، ٹھکانے لگ جائے گی، میں پیسے کھڑے کر لوں گا، یا یہ ہے کہ بھائی وہ پگھل جائے گی. اچھا، تو ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، یعنی ہماری زندگی چل رہی ہے، ایک فلو میں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وقت پورا ہو گیا کسی صاحب کا، یعنی ہم میں سے ہر شخص گویا ایک ٹکنگ بام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ایک فگر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور مطلب ہر سانس کے ساتھ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ یہ تبدیلی ہر چیز میں ہو رہی ہے. واللہ خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے ضعف میں پیدا کیا، ضعف کے بعد پھر تم قوت میں آ گئے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قوت کے بعد کمزوری آ گئی اور بڑھاپا آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں سے عربی کی کہاوت بھی ہے، کئی لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ الوقت کالسیف، کہ وقت تو بھائی تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعہ لقطعک، کہ اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے وہ تمہیں کاٹ دے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زمانہ ایک تو یہ ہے کہ میری زندگی آگے کی طرف جا رہی ہے، پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے زمانہ بھی کوئی سفر میں ہے. اور اگر کبھی آپ مثال کے طور پہ گریک ٹریجڈی وغیرہ کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک بہت اہم جو ہے وہ آپ کہیں کہ تھیم ہے کہ زمانے کے بارے میں یہ تصور کہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو فورس ہے. ٹھیک ہے، یہ قتل کرتی ہے، یہ برباد کرتی ہے، یہ ڈیٹوریٹ کرتی ہے. یعنی زمانے کے یا وقت کے ساتھ اسی کا ایک پہلو، جیسے آپ کہہ لیں کہ تقدیر ہے، اسی کا ایک پہلو تاریخ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک واقعہ ہے. لیکن ہم طالب علموں کو جو لگتا ہے نا کہ ایشو کیا ہے کہ مڈرنٹی کے آنے کے بعد وقت، تاریخ، تقدیر اور پھر اسی طریقے سے تبدیلی، اس کے مفہوم میں بہت فرق آیا ہے، بہت فرق آیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ جیسے آپ کہیں مثال کے طور پہ گریک ٹریجڈی، آپ اس کا مطالعہ کریں اور آپ شیکسپیرین ٹریجڈی کا مطالعہ کریں. اس میں ایک بہت بنیادی بات آپ کو لگے گی کہ وہاں جو فوکس ہے وہ فیٹ پر ہے. فیٹ ایک تقدیر ہے، ایک ہیرو تھا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن تدبیر تقدیر سے ہار گئی. یہ ایک تھیم تھا اس میں. جبکہ شیکسپیرین ڈرامہ جو ہے اس میں ظاہر خاص ایک دور ہے، وکٹورین ایج ہے، اس کے بعد تبدیلی وہاں پر مغرب میں آ رہی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ چوائس پہ بہت زور ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں گے مڈرنٹی میں یہ بات کہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے فرام فیٹ ٹو چوائس. چوائسیز ہیں اب آپ کے ہاتھ میں، پھر آپ چوائسیز لیتے ہیں. وہ وہاں پر بھی ہے کہ ایک خاص وہ ایک پورا تھیم ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں آپ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو انڈو نہیں کر سکتے آپ، پھر وہ ایک لائن میں چلے گا. لیکن یہ ایک لوگوں نے جس پہ اسٹڈی کیا ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بھئی یہ ایک اس میں فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ تبدیلی برائے تبدیلی، چینج فار دا سیک آف چینج. جیسے دیکھیں نا، پروگرس فار دا سیک آف پروگرس، ڈیولپمنٹ فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، نالج فار دا سیک آف نالج، پاور فار دا سیک آف پاور. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں دنیاوی یعنی روایتی طور پہ اگر آپ مثال کے طور پہ گریکس کو دیکھیں، یعنی اگر آپ سوکریٹس، پری سوکریٹس، پوسٹ سوکریٹس، تو ایک چیز جو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی وہ تصور پیدا ہوگا ٹیلوس کا. ٹیلیولوجی جہاں سے نکلا ہے کہ یار ایک پرپز ہے، ایک اینڈ ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں. جدید دور میں انلائٹنمنٹ کے بعد اور پھر خاص طور پہ پوسٹ ماڈرنٹی کے بعد تو اب جیسے تبدیلی ایک نارم ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. اب وہ ان معنوں میں ہے کہ ہمیں مستقل بہتر ہونا ہے، مستقل آگے سے آگے جانا ہے، مستقل کیپٹل میں اضافہ کرنا ہے، مستقل پروگرس کرنا ہے. ایک سادہ سی مثال ہے، مثال کے طور پہ پہلے ایک ہوتا تھا کہ بھائی ایک ہٹی ہے کسی کی،
وہ پنسار کی ہٹی ہے یا وہ لوہار کی ہے یا وہ سونار کی ہے یا وہ حلوائی ہے، کوئی بھی ہے، ایک ہٹی ہے، چھوٹی سی دکان ہے، 3-4 صدی پہلے ابا بھی وہیں پہ تھے، دادا بھی وہیں تھے، پردادا بھی وہی تھے، میں بھی ہوں، میرا بیٹا بھی، پوتا بھی اس ہٹی پہ ہی بیٹھے گا، وہ گرو نہیں کرے گی۔ آج یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی مٹھائی کی دکان، پان کی دکان، جوس کی دکان، کوئی مکتب، کوئی اسکول، کوئی ادارہ، کوئی دینی ادارہ، یہاں تک بھی اس کو بڑھنا ہے، اس کی شاخ در شاخ ہونی ہے۔ یعنی اسکول پہلے اسکول ہوتے تھے نا، اب کیا اسکول، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بدلنا ہے اور اچھے کے لیے بدلنا ہے، اور لازماً یعنی ہم وہ جو اکیڈیمیا میں ایک ڈکٹم بہت مشہور ہے کہ پبلش اور پیرش، یا تو جو ہے وہ پیپر چھاپو، اور خاص طور پہ HEC کے آنے کے بعد جو کچرا ہم لوگ چھاپتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے چھاپنا ہے، آپ کی ساری ترقی وغیرہ اسی پر منحصر ہے، آپ کو آگے سے آگے گریڈ نہیں ملے گا جب آپ اب یہی کہتے ہیں کہ چینج اور پیرش، اور چینج کا مطلب بھی ایک مخصوص ہے، لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قانون وجود ہے، تبدیل تو ہمیں ہونا ہے۔ ابھی آپ پوچھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ بھئی دینی اعتبار سے بھی ہمارے نزدیک تبدیل ہونا چاہیے، لیکن وہ خلط مبحث لوگ کر لیتے ہیں کہ ایک دینی نقطہ نظر کو اٹھاتے ہیں، اس کو سارے کو دنیا پہ اور دنیاوی ترقی پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ شیخ پھر جو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھیں نیچر کا یہ قانون ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ سروائیو کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چینج ہو رہی ہے، سروائیو کا آپ کا سروائیول اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کتنا اچھا ایڈجسٹ کر جاتے ہیں اس چینج والے چیزوں کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے اندر بھی چینج لائیں گے تو یہی ہے۔ تو کچھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم اس چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کچھ اسی طرح کا چل رہا ہے معاملہ، اور جب معاملہ اس آج کل کے دور میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جو دکان ہے یا وہ انسٹیٹیوشن ہے، اگر وہ وقت کے ساتھ دور کے ساتھ چینج نہیں کرتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ تو اصل میں دیکھیں اس میں ایشو کیا تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو معاملہ ہے نا، اسی کو ہم کوشش کریں گے ذرا پرابلمٹائز کریں۔ یہ ساری گفتگویں جو ہو رہی ہیں نا، اس میں ایک انڈر کرنٹ یہ چل رہا ہے کہ انسان بدل گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ اچھا ایک پہلو سے کہیں یار پیرینیل کوسچنز تھے وہی چل رہے ہیں یار، انسان کا نفس بھی وہی ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، فلاں ڈما، آدم کے 2 بیٹوں سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ محرکات بھی وہی ہیں، نفس کے داعیات بھی وہی ہیں، لیکن خارج کے مہیجات اور مؤثرات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ یہی بات جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ مڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ نے کیا کام کیا، ایک چیز ہے جس کو بہت زیادہ اس کے کارنامے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے سوشل موبلٹی۔ کہ بھائی پہلے وہی جو میں نے بات کہی ہے نا، آپ کا جو اسٹیٹس ہے، جو آپ کا اسٹریٹا ہے، وہ چینج نہیں ہو رہا، 3 صدی تک نہیں ہو رہا، پیشہ بھی نہیں بدل رہا، آپ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، خاص طور پہ مثال کے طور پہ، کہ اب یہ فرق ہونا شروع ہو گیا، اور اب آج کھڑے ہو کے موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتاتے ہیں کہ فرام ریگس ٹو ریچز، کہانیاں سناتے رہتے ہیں آپ، اور دیکھو یہ کہاں تھا، یہ کہاں گیا، یہ چائے والا انڈیا کا وزیر اعظم بن گیا، 3ری مرتبہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور فلاں ایسا تھا، اور زکربرگ ایسا تھا، اور اسٹیو جابز ایسا تھا، اور فلاں تھا، اور ڈیمان۔ اب یہ سب ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوں گے، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریسنٹ فینومینن ہے، یعنی یہ پہلے موجود ایسا نہیں تھا نا۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ چونکہ ہر آدمی زمان و مکان کا قیدی ہوتا ہے، یعنی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ابن الوقت کی، تو ابن الوقت کا ایک مطلب ہے اردو لٹریچر میں اور جگہوں پر، وہ ہوتا ہے اپورچونسٹ، نیگیٹو معنوں میں، یار یہ ابن الوقت آدمی ہے، اپورچونسٹ ہے، تو یہ بس جیسا دیس ویسا بیس۔ ایک ابن الوقت کا تصور صوفیوں میں بھی تھا، صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق، ٹھیک ہے، کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پھر میں عرض کر رہا ہوں، لفظ ایک ہے، کونوٹیشن میں بہت فرق ہے۔ ابن الوقت کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ہر وقت ایک صوفیانہ اصطلاح ہے، ہر وقت میرا اللہ سے ایک نیا تعلق ہے، میرا ایک نیا حال ہے، تو مطلب یہ کہ اس وقت اللہ مجھ سے جو چاہتا ہے نا، پوزیشن معلوم مجھے لینی ہے، ایک ان معنوں میں کہ بھائی اس وقت اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ بھائی میں مجاہد بنوں، تو اب مجھے مجاہد ہی بننا ہے۔ اس وقت اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں، ایک یہ پہلو۔ ایک پہلو یہ کہ اس وقت اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے اس وقت
صبر کی پوزیشن لینی ہے، اس وقت چاہتا ہے کہ شکر کی لینی ہے، اس وقت چاہتا ہے تواضع کی لینی ہے، اس وقت چاہتا ہے کہ تھوڑی صلابت کی مضبوطی کی لینی ہے. مطلب مراد ہے کہ تواضع اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی بات ہے. میدان جنگ میں آپ سے کچھ اور چیز درکار ہے. جی جی وہاں کچھ بلکہ آپ دیکھیں نا تبختر جس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا ایک جنگ کے موقع پہ بہت اکڑ کے اور تلوار کے ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال بہت ناپسند ہے سوائے اس موضع پر، اس محل پر. یعنی آپ یہ جو ابن الوقت کا معاملہ ہے کہ ہم، لیکن میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ٹائم اینڈ اسپیس کے اسیر ہیں. ہم کلیتاً اس کو ٹرانسینڈ نہیں کر سکتے. یعنی مطلب اس کے لیے خدا ہونا ضروری ہے. خدا ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہے، خدا ٹائم اینڈ اسپیس سے ٹرانسینڈ کر کے وہ خالق کے ٹائم زمان و مکان ہے. ہم مخلوق ہیں. اب جب ہم مخلوق ہیں تو ہم زمان و مکان کے قیدی ہیں، اسیر ہیں. ایک تو ان معنوں میں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے اپنے ماحول کے یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ یعنی یہ اصول فقہ میں بھی اور قواعد فقہیہ میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ جو فتویٰ ہے نا کہ بدل جاتا ہے بتغیر الزمان والمکان. اچھا آپ نے کبھی پڑھا ہو تو امام شافعی علیہ رحمہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی سقراط 2 تھے، وٹگنسٹائن کے 2 دور تھے، فلاں یعنی اقبال بھی 2 تھے، ایک ابتدائی اقبال داغ والا اور ایک بعد والا. تو ایسے ہی امام شافعی بھی 2 تھے. وہ ایک جگہ پہ رہتے تھے، پھر وہ جب دوسری جگہ گئے وہاں پہ نئے معاملات سامنے آئے، نئی چیزیں سامنے آئی، تو پھر ان کی جو رائے بدل. یعنی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثالیں دی تھیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ریپڈ چینج ہے اور سکسیسو چینج ہے، یہ چینج کا تصور نیا ہے، 200-250 سال پہلے نہیں تھا. جو میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی، چینج برائے چینج. اور یہ کہ مستقل بدلتے رہنا اپنے آپ کو. یعنی آج کا نوجوان آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ پہلے آج سے 30-35 سال پہلے تک بھی، 40 سال پہلے تک بھی جو لوگ پرانے چلے آ رہے تھے، وہ جس کمپنی میں ملازم ہوتے تھے نا 25 سال کی عمر میں، 60-65 سال کی عمر میں وہاں سے ریٹائر ہوتے تھے. ایک لائلٹی ہوتی تھی. جب ہم نے MBA کیا تھا تو اس زمانے میں نیا جیسے آتا تھا کائزن مینجمنٹ، کائزن اسٹائل آف مینجمنٹ، جاپانیز جو اسٹائل آف مینجمنٹ ہے نا، وہ لائلٹی ہے. یار یہ بہت ہی جیسے مطلب ناسپاسی ہے اور بہت ہی جیسے آپ نے یعنی بالکل ہی آپ ابن الوقت ہو گئے یار کہ آپ ایک بندے کے پاس آئے تھے کسی موقع پر ملازمت لینے کے لیے، روتے دھوتے اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، مستقل سپورٹ کیا، اور اب جیسے ہی مجھے ایک بہتر اپرچونٹی آ رہی ہے میں ایک لمحہ نہیں لگا رہا اس کو چھوڑ کے آنکھیں ماتھے پہ رکھ کے میں نکل گیا. یہ ہو رہا ہے ہمارے. اچھا آج کا نوجوان وہ پہلے ہی بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ میرا پلان ہے، ابھی میں نے یہاں جانا ہے، پھر اس کمپنی میں تھوڑی دیر تک ٹھہرنا ہے، پھر اس کو لیڈر بنانا ہے، پھر اگلی کمپنی، پھر اگلی کمپنی، پھر اگلی کمپنی، ایک پورا ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ مجھے آپ سمجھ لیں کہ ان کو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے ملٹی نیشنل کہا جاتا تھا، اب ٹرانس نیشنل کمپنیز. مجھے ٹرانس نیشنل کمپنیز میں جانا ہے. پہلے آئیڈیل یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ہے، پھر اس کے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچنا ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اب یہ کیا مطلب، یہ مستقل تبدیلی. اچھا میں چھوٹی چھوٹی بات، گھر ہے، یعنی لوگ ایک گھر میں پیدا ہوتے تھے، پتہ لگا تھا کہ یہ دادا بھی یہیں پیدا ہوئے تھے اور وہ ان کا پوتا بھی وہیں پیدا ہوا، وہیں پہ مر گیا. سواری مطلب گھوڑے ہوتے تھے، اس کے بعد جو بھی مطلب وہ آپ کی زندگی کے ساتھ چلتا تھا. جہاں آپ کا گھر ہے، جو آپ کا گھوڑا ہے، آپ کی سواری ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ گھر، اپنے گھر کتنی، ایک تو کرائے کے گھر وہ تو چلے مجبر ہے، اپنے گھر لوگ کتنی تیزی سے بدلتے ہیں. ایک گھر بنایا وہ مطمئن نہیں ہوگا، نہیں فلاں اب نئے گیجٹس آ گئے ہیں، فلاں سوسائٹی آ گئی، اب وہاں چلے گئے، اب وہاں چلے گئے. لوگوں کے لیے ایک کیسے ہو سکتا ہے یار. یہ ابا کی ہماری حویلی ہے، اس کے ساتھ ان کی یادیں ہیں، ہمارے ابا یہاں پہ ہوتے تھے اور فلاں جیسے ہوتا تھا نا کہ بھائی یار آج پہ ہوتا تھا یار، یہ میں لاہور کیسے چھوڑ دوں یار، میں کراچی کیسے چھوڑ دوں، میرے والدین کی قبر یہاں پہ ہے. آج تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یعنی آج تو زندہ والدین ہو، مردہ ہو، وہ نکل رہے ہیں، بلکہ والدین بھی کہہ رہے ہیں بیٹا جاؤ جاؤ، یہ کوئی بیکار جگہ ہے، کوئی رہنے والی جگہ. تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں سواری، گاڑی کہاں لوگ چینج کرتے تھے یار، گاڑی چل رہی ہے نا، چل رہی ہے. لیکن اب تو مسئلہ یہ نہیں ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ نئے ماڈل آ گئے، وہ فلاں اس میں یہ چیز آ گئی، فلاں. آپ نے مثال کے طور پہ AC خرید لیا، AC آپ نے خرید لیا بڑے پیسے، کسی نے بتایا کہ نہیں وہ تو انورٹر AC آ گیا جی. اچھا پھر انورٹر میں پتہ لگا فلانی اس میں چیز آ گئی ہے. آپ نے ایڈز دیکھے ہیں نا، فلانی چیز
اس میں فلاں اس میں یہ، یعنی آپ نے ابھی اتنا خرچہ کیا ہے، 4 مہینے ہوئے، آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، آپ کے اندر انگزائٹی جیسے موبائل میں یہ ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ میں یہ ہو رہا ہے، موبائل میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آپ نے فلاں چیز لی تھی وہ تو ریڈنڈنٹ ہو گئی، اب آپ آدھے پیسوں میں اس کو بیچیں گے اور اس کے بعد پھر اس سے جو نہیں لی تھی اس کو کئی گنا کہیں گے. میں یہ ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. تو میں بتانا کہ چاہ رہا تھا کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا. جیسے آج ہمارے چھوٹے بچے ہیں، یعنی اگر ان کو بتایا جائے، اللہ معاف کر دے، کہ اللہ کے رسول یعنی پروفٹ، the holy prophet and his companions they don't have the facility of Wi-Fi and mobile phone، وہ ان کو لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ان کو اس بات. آپ سوچ رہے ہیں بات، یعنی یہ بات ان کے لیے کنسیڈریبل نہیں ہے کہ اچھا یعنی اسی طریقے سے کمپیوٹر، اور اب آپ چیٹ جی بی ٹی اور فلاں اور ڈھیما، اچھا چیٹ جی بی ٹی کے بغیر کوئی بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے، ریسرچ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے کی جا سکتی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی میری عمر جو ہے اس سال 50 برس ہو گئی، تو ہم نے تو کمپیوٹر آتے دیکھا، ہم نے تو موبائل فون آتے دیکھا، ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن وہ جو بچے، وہ جو جین زی، پتہ نہیں اس کے بعد بھی کوئی جین آ گئی ہے، تو وہ بیچارے ان کو تو لگتا ہے کہ یہ پانی اور ہوا کی طرح نیچرل ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. اب ان کو تو جیسے میں مذاق میں کہتا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت آدم جب جنت سے زمین پہ آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس موبائل فون بھی تھا اور لیپ ٹاپ بھی یقیناً ہوگا، ظاہر ہے اس کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے. یہ چیزیں اتنی انٹیریورائز ہو چکی ہیں کہ تھوڑی پہلے کی اگر ہم کوئی چیز پڑھیں گے، یعنی اگر آج کا بچہ انگلینڈ کا وکٹورین ایج کی کوئی چیز پڑھے گا، اس کو لگے گا کہ یہ کوئی میتھیکل باتیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو ہم بس بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی اور تبدیلی کا آبسیشن یہ خود ایک ریسنٹ انوینشن ہے. جیسے مشل فوکو کہتا ہے نا کہ ہیومن بینگ از اے ریسنٹ انوینشن، یہ 18ویں صدی میں پیدا ہوا ہے. بات یہاں سے شروع ہوگی، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے یہ بات ہوگی. تو سمری میں یہ شیخ کہ ایک تو یہ کہ جو پہلے چینج کا تصور تھا وہ آج کا نہیں ہے، اور دوسرا آج کل کے زمانے میں چینج اتنی کانسٹنٹ ہے، اور نہ صرف کانسٹنٹ ہے بلکہ ایک اس کو اچھا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اور آج کل کا انسان اور پچھلا انسان میں اس میں کافی فرق ہے. تو شیخ یہ جو فرق ہے، اب اس میں کچھ تو یہ کہیں گے کہ اس میں برا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ برائی تو اس میں نہیں ہے. دیکھیں ہمیں کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ فائدہ ہی ہو رہا ہے، اور جنہوں نے اس چینج کو اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور جس نے حکمرانی کی ہے اس نے مطلب یعنی جس کی لاٹھی اس کی پھر بھینس ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو کے اندر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پروگریس آئے یا اس کا کوئی ڈومیننس ہو، تو ہمیں کیا یہ چیز آپٹ نہیں کرنی چاہیے زمانے کے مطابق؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا ہر تبدیلی اچھے کے لیے ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. یعنی عمر کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شخصیت میں ڈیٹوریشن ہو رہی ہے، ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی، کمزور پیدا ہوئے تھے، پھر طاقت آئی، اس کے بعد ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اور پھر جس کو قرآن مجید کہتے ہیں ازذلیل عمر. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے نکمی عمر سے، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد انسان کچھ بھی نہیں جانتا. تو یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے تھنکرز بالکل آخر میں مقبوط الحواس ہو گئے، کوئی ڈائمنشیا کا شکار ہو گیا، کسی کو جو ہے وہ کوئی بیماری ہو گئی، اور بالکل جو پڑھایا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اور وہی جو ہمارے یہاں اب تو چونکہ جو ٹیکنالوجی آ گئی تو شروع مطلب وہ ہر چیز کی جیسے ایک اے آئی سے ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ بچہ گود سے اٹھ کر پھر وہ اس پرام میں آیا، آتے پھر بزرگ پھر پرام میں آ گئے، ویل چیئر میں آ گئے، یعنی وہ دوبارہ سے تاریخ اپنے آپ. اچھا یعنی یہ ایک سادہ سا واقعہ ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہر تبدیلی اچھی نہیں ہوتی. مطلب مثال کے طور پہ بھائی یعنی صحت سے بڑھاپے کی تبدیلی بھی تو تبدیلی ہے نا، مالداری سے غربت کی تبدیلی، اور آزادی سے غلامی کی تبدیلی. تو ایک تو خالی یہ بچوں والی باتیں ہیں کہ یہ چینج جو ہے وہ ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے، یہ پازیٹیو ہوتی ہے. ایک اور بات، اس پر ہم ٹیکنالوجی پہ جب بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ہم جو فیسینیشن ہمارے اندر ہے ویسٹ کے حوالے سے، اس کی ترقی کے حوالے سے، اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو آپ ویسٹ والوں سے پوچھ لیں، اچھا ویسٹ کے عام آدمی سے نہ پوچھیں، ان کے ہر چینج، ہاں وہ یہ کہ بھائی کیا وہ اچھے رہ گئے. یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نا، ہمارے یہاں آج سے 30-35 سال سے کتابیں چھپ رہی ہیں، دا کرائسس آف مسلم امہ، کرائسس عظمت الامت المسلمہ، فلاں ڈھما. یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ یار ہم تو بالکل ہی مارے گئے، بالکل ہی رہ گئے نا، یعنی ہم سے زیادہ پھٹیچر مخلوق ہوئی.
یعنی امت مسلمہ کے بڑے لوگوں کا یہ خیال ہے. اس طرح کا وہ پکچر بنائی جاتی ہے, پرابلمٹائز کیا جاتا ہے. تو اب وہ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں ہسٹری آف آئیڈیاز کا, اس وقت بھی جو کچھ لکھا پڑھا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کرائسس کا احساس جتنا مغرب کے بڑے لوگوں کو ہے آپ کے لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہے. مطلب مراد یہ کہ ایک تو واقعتاً بھی نہیں ہے, اور اس کی آپ سمجھ لیں نا کہ اس کی جو ہیٹ ہے یا اس کا جو ٹیمپریچر ہے ہمارے بڑے لوگ اس طرح محسوس نہیں کر رہے جیسے مغرب کے کر رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں وہ ہم جہاں پر ہیں وہ آج سے سمجھ لیں کہ ہم ان سے 40-50 سال پیچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آگے ہوتے ہیں, اس میں تو واقعہ کی بات. وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو پروگریس ہے یا ڈیولپمنٹ ہے اس کے کیا کیا ڈینجرز ہیں, پٹ فالز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیرلز کیا ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں. جب بھی لوگ سریں لگاتے ہیں نا ٹیکنالوجی, اس کی ترقی, اور ہم یہ کریں ہم وہ کریں, چائنا کو دیکھ لو, جاپان کو دیکھ لو, سنگاپور کو دیکھ لو, بالکل دیکھ لیں, ضرور دیکھتے ہیں. مطلب اس وقت دنیا میں آپ کہیں کوئی کانفرنس ہو, کہیں کوئی سمپوزیم ہو اور بڑے لوگ بیٹھے ہوں وہاں پہ, صحافی نہیں, بزنس ٹائکونز کی ہم بات نہیں کرتے, پیپل ہو میٹر, ٹھیک ہے, چاہے وہ فزیکل سائنسز کے بڑے لوگ ہوں, چاہے وہ سوشل سائنسز کے لوگ ہوں, چاہے وہ ہیومینٹیز کے بڑے لوگ ہوں, چاہے وہ کلچرل اسٹڈیز فلانے میں, جہاں بیٹھیں گے سر جوڑ کے تو ایک تو بہت پریشان ہے, ہم سے بہت زیادہ پریشان ہے, اور ہم سے بہت زیادہ ان کے اندر سینس آف کرائسس ہے کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, یہ نئی بات چل رہی. وہ کہتے ہیں یہ کمپنی نہیں چل سکتی, یہ کمپنی بند کرنی پڑے گی. اچھا, اور جب وہ بیٹھتے ہیں اور جوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ یار یہ ہے مسئلے بڑے بڑے پوری گلوب کو نا, کیونکہ وہ تو ظاہر مائی باپ ہے, تو وہ یہ تو نہیں سوچتے کہ تائیوان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, جاپان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کمبوڈیا کے ساتھ, وہ تو کہتے ہیں جی دنیا کو کیا مسئلہ ہے, گلوب کو, کیونکہ وہ چودھری ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ میں 3 بڑے مسائل بتاتا ہوں, یہ تقریباً کنسنسس ہے اس پہ. یعنی ایک مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا, زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے ابھی آپ نے ملک میں دیکھ لیں, جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے, یا قحط پڑ رہا ہے یا سیلاب آ رہے ہیں, یا انتہائی گرمی پڑ رہی ہے یا انتہائی سردی ہو رہی ہے. یعنی آپ انگلینڈ چلے جائیں, وہاں پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں, نہ ہم نے کوئی پنکھا لگایا آج تک کبھی, نہ کوئی اے سی لگایا. لندن میں اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں بدلنا پڑے گا, چونکہ مطلب صدیوں سے چلے آ رہے تھے, کبھی ضرورت ہی نہیں پنکھے وغیرہ کی. اب یہ سامنے کی بات ہے, یہ کوئی ہمارا مسئلہ, ان کا مسئلہ بھی ہے. اب یعنی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کلائمیٹ چینج. نمبر 2 مسئلہ کیا ہے, وہ ہے آپ کہیں کہ نیوکلیئر آرمامنٹ ہے یا نیوکلیئر انہیلیشن ہے, کہ ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہوا, ابھی ہمارے سپہ سالار نے پتہ نہیں وہ کہا نہیں کہا, وہ جملہ بہت چل رہا ہے کہ وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر ہماری طرف کوئی چیز آئی نا تو ہم اگر کوئی چیز چلائیں گے تو آدھی دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, انہوں نے دے دیا نا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھا لو کہ ورنہ کچھ ہوا نا تو ہم تو ڈوبیں گے, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ صلاحیت انسانوں میں کب پیدا ہوئی تھی بھائی؟ یہ 1920 سے, خاص طور پہ جب نیوکلیئر بام آیا نا, وہاں کے تمام سائنٹسٹ اور تمام فلسفی اور تمام تمام نہیں مطلب بڑے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت خطرناک, ہم اس آگ سے کھیل رہے ہیں. انسانوں کے بعد یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ انسانیت کی ایک بڑی تعداد کو فنا کر سکتی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ جب بھی کہیں ذکر ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا سوشل ایلینیشن کا, وہ ڈپریشن کا, وہ انگزائٹی کا, ٹھیک ہے, برن آؤٹس کا. یہ مسئلہ ہے ہر جگہ آپ دیکھ لیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ, یہ تینوں مسئلے ماڈرن ٹیکنالوجی نے پیدا کیے, ماڈرن کنسیپشن آف ڈیولپمنٹ نے پیدا کیے. یہ جو صاحب انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, یہ ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے, یہ کنکریٹ کے جنگل جو آپ نے اگا دیے ہیں, یہ کہاں سے کب پیدا ہوئے؟ یہ ٹیکنالوجی کے بعد پیدا ہوئے. یعنی آپ لوگ چائنا جاتے ہیں, لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, انسان یہ کر سکتا ہے, انسانی استعداد ہے. اب سب سے زیادہ پولیوٹڈ ملک چائنا ہے اس وقت, بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہے, وہ تو ہے ہی ٹیکنالوجی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں تک سب سے جو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ملٹری کی یوز میں ہوتی ہے. یعنی آپ تار, ٹھیک ہے, اور لاسلکی اس کو کہتے تھے, اس کے بعد جناب فیکس, اس کے بعد جو ہے ٹیلی فون, اس کے بعد ٹی وی, اس کے بعد کمپیوٹر, اس کے بعد انٹرنیٹ, اس کے بعد 4G. اصلاً یہ ملٹری کے لیے بنتے ہیں. کبھی اس کی تاریخ ٹریس کر دیکھ لیں. ہمارے پاس ہم آپ جو مسکین لوگ ہیں نا, ان تک تو ریزیڈیو پہنچتا ہے. اصل یہ پاور کے لیے ہے, اصل یہ کنٹرول کے لیے. تو اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو ویپنری وغیرہ ہے
یعنی کیمیکل بامبز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ویتنام میں جو نپالم بامب گرے ہیں سب سے زیادہ جو ایگنی پیدا ہوئی اس سے پیدا ہوئی. یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اس وقت جو غزہ میں کیا ہے انہوں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا, کہ بلکہ اللہ معاف کر دے کہ جیسے جہنم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ ٹیکنالوجی سے پیدا ہوئی ہے. ابھی جو آپ دیکھیں یہ جو حزب اللہ کے بڑے بڑے لوگ مار دیے انہوں نے اور لوگوں کو مار دیے وہ موبائل پیجرز میں. تو یہ ڈسٹرکٹیو فورس ہے. تیسرا تو ہے ہی وہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, امیج کلچر. لوگ کٹ گئے ایک دوسرے سے. یعنی آپ کے جناب میرے 500 فرینڈس ہیں جی اس پہ فلاں فیس بک پہ پتہ نہیں کیا کہ میں تو معلوم بھی فزیکلی ایک بھی نہیں ہے. ہر وقت آپ اسکرین کے سامنے ہیں. یعنی آپ والدین آپ بیٹھے ہوئے ہیں, والدین ہر ایک اپنا اپنا موبائل سے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ڈنر پہ بیٹھے ہیں سارے لوگ وہ کر رہے ہیں. عید بقرعید پہ بھائی اکٹھے کبھی جمع ہو رہے ہیں, کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں. تھوڑی سی سلام دعا کرنے کے بعد سب اپنے اپنے دیکھ کے اپنے اپنے ان کے جو ہیں جوابات دے رہے ہیں. ایک ایک گھنٹہ وہ مکالمہ ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مکالمہ نہیں ہو رہا, ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں نے یہ سادہ سی مثال دے دی, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بالکل سامنے فینومینل چیز ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے, اور جو سب سے بڑی تبدیلی ہمیں صبح و شام ہمیں لگتا ہے کہ آ رہی ہے وہ اچھی ہے, کیونکہ باقی تو تبدیلیوں میں آپ کہتے ہیں اخلاقی زوال آ گیا جی, روحانی آ گیا فلاں. ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ہم نے کلین چٹ دی ہوئی ہے نا کہ جتنا بھی اس میں چینج ہے, جتنا بھی پروگریس ہے وہ پازیٹیو اچھے کے لیے ہوتا ہے. مطلب ہم نے وہ دیکھا ہے موبائل فون جب آیا پاکستان میں تو وہ ایک بریف کیس کی طرح کا ہوتا تھا. یعنی صاحب جا رہے ہیں پیچھے منشی صاحب لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد اتنا لمبا تھا وہ پاک ٹیل کا, اس کو ہمارے یہاں لوگ مذاق میں کہتے تھے آلے ضرب شدید, کسی کے سر پہ مارے اس کو تو پھٹ جائے گا. اس کے بعد پھر ہوتے 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 پام ٹاپ, اور اب جب اسمارٹ واچز اور پتہ نہیں اب اندر ہی چلا جائے گا آپ کے جسم کے اندر, ان سائڈ اسکن چلا جائے گا. یہ بہتر ہو جاتا ہے. نیٹ دیکھ لیں, ہم نے وہ وقت دیکھا ہوا نیٹ آیا جی ہمارے سامنے آیا. تو میں کوئی قرون اولیٰ کا آدمی تو نہیں ہوں, نہ قرون وسطیٰ کا ہوں, تو ہمارے سامنے نیٹ آیا. اب وہ نیٹ آ رہا ہے تو جناب وہ برین نیٹ ہوتا تھا لاہور میں, وہ ٹیلی فون والا ہوتا تھا, اور فلاں ہوگا, اتنے پیسے ہوں گے, فلاں کریں گے کرتے کرتے آپ. پھر اس کے بعد ایک زمانہ ہے بینڈ وتھ آبسیشن ہوتا تھا. بینڈ وتھ کتنی, اب آپ دیکھیے آپٹیکل فائبر. اب اسپیڈ یعنی پوری مووی اتنے منٹ میں, پہلے اتنے گھنٹوں میں ہوتی تھی, اب سیکنڈز میں ہوگی. کیا اس سے فرق کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ لیکن اب دیکھیں نا, اب آپ اس کو اس طریقے سے میت کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں جو ورلڈ وار ہو رہی ہے وہ 5G پہ ہو رہی ہے مثال کے طور پر. دو سپر پاورز آپس میں انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اس ایک مسئلے پہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان جگہوں پہ لگ رہا ہے کہ اچھے سے اچھا ہو رہا ہے, گاڑیوں میں, گیجٹس میں, اے سیز میں, ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کنسنسس ہو چکا ہے کہ یہ تو اچھی ہے. ہم ٹیکنالوجی پر الگ سے بات کریں گے, ہم اس کو بھی پرابلمٹائز کریں گے کہ کیا یہ سب بھی اچھے کے لیے ہوا ہے. اور میں نے کہا کہ وہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر تو ٹیکنالوجی میں آگے ترقی ہی ہونی ہے, وہ کدھر جا رہے ہیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں اسٹیفن ہاکنگس کی. وہ آپ کا یعنی اس تہذیب کا سب سے بڑا آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا, جو کہ سائنٹسٹ سب سے بڑا آدمی ہے, جو طاقت فراہم کرتا ہے. اس نے اپنی آخری کتاب میں یہ کہہ دیا تھا کہ 2070-72 تک آپ کی زمین جو ہے وہ لیویبل نہیں رہے گی, یا آپ کا ہیبیٹیٹ نہیں رہے گا. آپ کہیں مریخ میں, سیاروں میں آپ کالونیز بنائیں. تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں چینج کے, یہ بھی ہمیں سامنے رکھنے چاہیے نا, کہ خاص طور پہ ٹیکنالوجیکل چینج جو کہ آپ کہیں کہ جس کے بارے میں بلا شرکت غیر سب راضی ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا, یہ والی چیز. تو سب سے پہلے شیخ ہم یہ آئیڈیا کہ ہر چینج جو ہے وہ فار دا گڈ نہیں ہے, اور چینج ان آف اٹ سیلف ایک پازیٹیو ورچو نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہوئی بھی ہے. اور یہ فرق کرنا کہ کون سا چینج پازیٹیو ہے اور کون سا چیز نیگیٹیو ہے, اور اس چیز کی آئیڈیا اور انڈرسٹینڈنگ ہمارے لوگوں میں پھیلانا, اس کی ایک بہت اہمیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کنسیپشن آف آئیڈیا آف چینج ہے یہ ریسنٹ ہے. یعنی یہ والی بات بھی لوگوں کو کنسیو ہی نہیں ہو پاتی نا, لوگ سمجھتے ہیں پہلے نہیں تھا یہ والا آبسیشن چینج کے لیے. اور اسی کے ساتھ لنک یہ لوگوں کی انگزائٹیز ہیں اور جو پریشانی ہے, جو سوشل ایلیمنٹ ہے, فیئر فومو جسے کہتے ہیں, فیئر آف بینگ مسنگ آؤٹ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہماری جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی, جو ہمیشہ سے اچھی تھی, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک گھر ہوتا تھا, اس کے اندر ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا, اس کی ایک پرزرویشن ہوتی تھی جس میں سکون اور سیکیورٹی کی سینس ہوتی تھی, وہ ساری جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی ڈر کے اندر, یعنی ایک قسم کی ہر انسان کے اندر یہ انگزائٹی لے کے پھر رہا ہے, جس
میں چینج کی خاطر جو ہے وہ اپنی اس کی پوری انسانیت کی تبدیلی ہو چکی ہے, یعنی انسان کے اندر یہ معاملہ ختم ہو چکا. تو یہ تو جزاک اللہ خیر شیخ فار کمنگ. انشاءاللہ we'll continue with the next episode. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.